ذرا سوچئے، ایک ایسی کمپنی کے بارے میں جو دہشت گردی کے منصوبے کا پتہ اس کے ہونے سے پہلے لگا لے، اگلی عالمی وبا کی پیش گوئی کر دے اور دنیا کی سب سے بڑی کارپوریشنز کو بتائے کہ مزید پیسہ کیسے کمانا ہے۔ ایسی کمپنی موجود ہے اور شاید اس کا نام بھی نہ سنا ہو۔ آج ہم اسی پردے کو ہٹا رہے ہیں پیلنٹیئر پر سے، دنیا کی سب سے خفیہ اور طاقتور AI کمپنی۔ نہیں، یہ کسی جاسوسی فلم کا ڈائلاگ نہیں ہے۔ یہ اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ ایک کمپنی نے خاموشی سے خود کو عالمی طاقت کے گہرے ترین کونوں میں CIA سے لے کر وال سٹریٹ تک ضم کر لیا ہے۔ 9/11 کی چونکا دینے والی حقیقت یہ نہیں تھی کہ معلومات کی کمی تھی، مسئلہ یہ تھا ہی نہیں۔ CIA کے پاس ایک نام تھا، FBI کے پاس ایک لوکیشن تھی، سارے ٹکڑے پزل کی ساری پیسز درجنوں ایجنسیوں میں بکھری ہوئی موجود تھیں، بس کوئی ان نقطوں کو جوڑ نہیں سکا۔ پلانٹیئر اسی ناکامی سے پیدا ہوئی اور اس کا مقصد صرف ایک تھا، ہر چیز کو ایک ساتھ دیکھنا۔ تو پھر 21ویں صدی کے لیے ایک ایسا جادوئی کرسٹل بال آخر بنایا کیسے جائے؟ یہ خیال ایک ایسی جگہ سے آیا جس کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، آن لائن ادائیگیوں کی دنیا سے۔ پے پیل کے کو فاؤنڈر پیٹر تھیل کے ذہن میں ایک انقلابی سوچ آئی۔ کیا ہو اگر وہی الگوریدم جو کریڈٹ کارڈ فراڈ پکڑتے ہیں، دہشت گردوں کو پکڑنے کے لیے استعمال کیے جائے؟ انہوں نے اسے پیلنٹیئر کا نام دیا، لارڈ آف دا رنگز کے ان افسانوی پتھروں کے نام پر جو دور دراز کے راز فاش کر سکتے تھے۔ اور ان کا مشن بھی اتنا ہی بڑا تھا، ایک ایسا سافٹ ویئر بنانا جو عالمی ڈیٹا کے وسیع سمندر میں سے خطرے کی سوئی کو تلاش کر سکے۔ لیکن یہ کوئی عام سی سلیکان ویلی کی سٹارٹ اپ نہیں تھی، بالکل نہیں۔ ان کا پہلا سرمایہ کار کوئی مشہور وینچر کیپٹل فرم نہیں، بلکہ ایک کہیں زیادہ پراسرار ادارہ تھا، InQtel، جو اصل میں CIA کی اپنی وینچر کیپٹل شاخ ہے۔ ان کا مقصد سرکاری ڈیٹا کے الجھے ہوئے جال سے ایک واحد سب کچھ دیکھنے والی تصویر بنانا تھا۔ یہاں کا ماحول شدید اور خفیہ تھا۔ اگر گوگل ایک دھوپ والا کیلیفورنیا کا تھیم پارک تھا، تو پیلنٹیئر ایک سخت کھڑکیوں کے بغیر بنکر تھا۔ تو CIA کی حمایت سے پیلنٹیئر کے پاس وسائل تو آ گئے تھے، اب انہیں یہ ثابت کرنا تھا کہ ان کی ٹیکنالوجی صرف تھیوری میں ہی نہیں بلکہ زمین کے سب سے مشکل ماحول میں بھی کام کر سکتی ہے، یعنی ایک جدید جنگی علاقے کی افراتفری میں۔ عراق اور افغانستان کی جنگوں میں امریکی فوج ہزاروں الگ الگ اسپریڈ شیٹس کے ڈیٹا میں ڈوبی ہوئی تھی۔ پھر آیا پیلنٹیئر کا سافٹ ویئر جس کا کوڈ نام تھا گوتھم، اور اس نے کھیل ہی بدل دیا۔ اس نے ہر چیز کو، بم دھماکوں کا ڈیٹا، باغیوں کے نیٹ ورکس، سیٹلائٹ تصاویر کو ایک ہی متحرک نقشے میں ملا دیا۔ پہلی بار کمانڈرز پوری کل چین یعنی حملے تک لے جانے والے واقعات کے تسلسل کو دیکھ سکتے تھے، جس کی وجہ سے وہ مداخلت کر کے جانیں بچا سکیں۔ لیکن واشنگٹن میں پیلنٹیئر کو اب بھی ایک باہر والے کے طور پر دیکھا جاتا تھا۔ جب فوج نے ایک بھاری ٹھیکہ بغیر کسی مقابلے کے پرانے ٹھیکیدار کو دینے کی کوشش کی، تو پیلنٹیئر نے ایک ایسا قدم اٹھایا جو ایک نئی کمپنی کے لیے ناقابل تصور تھا۔ انہوں نے سیدھا امریکی فوج پر مقدمہ کر دیا اور وہ جیت گئے۔ ایک وفاقی جج کے فیصلے نے پینٹاگون میں ہلچل مچا دی اور ایک واضح پیغام دیا کہ اب جدت طرازی کوئی آپشن نہیں رہی۔ میدان جنگ اور واشنگٹن کی بیوروکریسی کو فتح کرنے کے بعد پیلنٹیئر نے اپنی نظریں ایک نئے محاذ پر جما دی، جو ممکنہ طور پر سرکاری ٹھیکوں سے بھی زیادہ منافع بخش تھا، کارپوریٹ امریکہ کا وسیع ڈیٹا لینڈسکیپ۔ انہوں نے فاؤنڈری نامی ایک نیا پروڈکٹ لانچ کیا جو بنیادی طور پر گوتھم کا کارپوریٹ ورژن تھا۔ اگر گوتھم حکومتوں کے لیے دہشت گردوں کو ٹریک کرنے کے لیے تھا، تو فاؤنڈری فارچون 500 کمپنیوں کے لیے اپنی آمدنی کو ٹریک کرنے کے لیے تھا۔ یہ بالکل ایسا تھا جیسے انہوں نے اپنے جنگی بوٹ اتار کر ایک بہترین سلا ہوا سوٹ پہن لیا ہو۔ جلد ہی کاروبار کی دنیا کے بڑے بڑے نام ان کے کلائنٹ بننے لگے۔ تیل کی بڑی کمپنیاں اسے ڈرلنگ کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کرنے لگیں، دوا ساز کمپنیاں کلینکل ٹرائلز کو منظم کرنے کے لیے، اور کووڈ-19 وبا کے دوران حکومتوں نے افراتفری میں ویکسین کی تقسیم اور ٹوٹی ہوئی سپلائی چینز کو سنبھالنے کے لیے فاؤنڈری پر ہی انحصار کیا۔ پیلنٹیئر اب اپنے کلائنٹس کو صرف ڈیٹا نہیں دکھا رہا تھا، بلکہ یہ ان کا ڈیجیٹل دماغ بن رہا تھا، جو انہیں بتا رہا تھا کہ آگے کیا کرنا ہے۔ لیکن جیسے جیسے پیلنٹیئر کی طاقت بڑھتی گئی، ویسے ہی بے چینی بھی بڑھتی گئی۔ وہی سب کچھ دیکھنے والی آنکھ جو میدان جنگ میں دشمنوں پر نظر رکھتی تھی، اب اندر کی طرف مڑ رہی تھی، جس سے پرائیویسی، نگرانی اور ایک آزاد معاشرے کی نوعیت کے بارے میں گہرے سوالات اٹھ رہے تھے۔
وہی ٹیکنالوجی جو بیرونی ملک دہشت گردوں سے لڑنے کے لیے استعمال ہوتی تھی، اب ملک کے اندر لوگوں پر نظر رکھنے کے لیے استعمال ہونے لگی۔ امریکی امیگریشن اینڈ کسٹمز انفورسمنٹ یعنی آئس نے اسے غیر دستاویزی کارکنوں کی نشاندہی کے لیے سوشل نیٹ ورکس کا نقشہ بنانے کے لیے استعمال کیا۔ شہری حقوق کی تنظیموں نے نگرانی اور الگورتھمک تعصب پر خطرے کی گھنٹی بجائی۔ ناقدین نے کمپنی کو ایک خوفناک نام دیا، اورویل کا اوریکل، جو جارج اورویل کے ناول 1984 کے ڈسٹوپین دنیا کا حوالہ تھا، جہاں ہر وقت نگرانی کی جاتی ہے۔ خدشہ یہ تھا کہ پالنٹیئر کی ٹیکنالوجی پیش گوئی پر مبنی پولیسنگ کو جنم دے گی، ایک ایسی دنیا جہاں الگورتھمز لوگوں کو ان کے ڈیٹا پروفائل کی بنیاد پر مجرم بننے سے پہلے ہی ممکنہ مجرم کے طور پر نشانزد کر سکتے ہیں۔ ان تنقیدوں کے جواب میں پیلنٹیا کا دفاع ہمیشہ ایک جیسا رہا ہے کہ وہ تو صرف اوزار بنانے والے ہیں۔ وہ دلیل دیتے ہیں، ہم نے صرف ہتھوڑا بنایا ہے۔ اگر کوئی اسے تصویر لٹکانے کے لیے استعمال کرتا ہے یا پڑوسی کے گھر میں گھسنے کے لیے تو یہ ہم پر نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا دفاع ہے جو ذمہ داری کا سوال ٹیکنالوجی بنانے والے سے ہٹا کر اسے استعمال کرنے والے پر ڈال دیتا ہے، اور اسی نقطے پر ایک بڑی بحث چھڑ جاتی ہے۔ آج پیلنٹیئر صرف ایک کمپنی نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا بھر کی فوجوں اور ریاستوں کے لیے ایک بنیادی آپریٹنگ سسٹم بن چکی ہے۔ اس کی طاقت تک پہنچنے کا راستہ حیران انگیز طور پر تیز تھا۔ 2003 میں CIA کی ابتدائی سرمایہ کاری سے لے کر عراق میں اس کی تعیناتی، 2016 میں امریکی فوج کے خلاف شاندار قانونی فتح، کارپوریٹ دنیا میں اس کی توسیع اور حال ہی میں یوکرین جنگ میں اس کے اہم کردار تک، پیلنٹیئر عالمی طاقت کے ڈھانچے کا ایک ناگزیر حصہ بن گیا ہے۔ یوکرین میں پیلنٹیئر کا جنگ کے لیے AI روسی سپلائی لائنز کا نقشہ بنانے، توپ خانے کو بہتر بنانے اور ڈرون حملوں کی پیش گوئی کرنے میں مدد کر رہا ہے۔ وہ اب صرف فوج کی مدد نہیں کر رہے، وہ فوج کا دماغ بن چکے ہیں۔ لیکن کمپنی کا عزم اب میدان جنگ سے کہیں آگے تک پھیلا ہوا ہے۔ ان کا جدید ترین AI مستقبل کی سیمولیشنز چلا سکتا ہے، معیشتی تباہی کی پیش گوئی، نئی بیماریوں کے پھیلاؤ کا ماڈل بنانا اور یہاں تک کہ شہری بے چینی کی پیش گوئی کرنا۔ یہ ان کے کلائنٹس یعنی حکومتوں اور کارپوریشنز کو نہ صرف مستقبل پر رد عمل ظاہر کرنے بلکہ فعال طور پر اسے تشکیل دینے کی ایک بے مثال صلاحیت دیتا ہے۔ اور یہ ہمیں ہمارے دور کے مرکزی اور پریشان کن سوال پر لاتا ہے۔ جب ایک واحد نجی کمپنی آپ کی حکومت سے زیادہ جانتی ہو، آپ کے جنرل سے زیادہ، آپ کے ماہرین معیشت سے زیادہ، تو اصل میں انچارج کون ہے؟ پیلنٹیئر وہ غیر مرمی طاقت ہے، وہ ناقابل احتساب قوت ہے جو ہمیشہ دیکھ رہی ہوتی ہے۔